إن الحمد لله رب العالمين كثيرا طيبا مباركا فيه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوات لا يستجاب لها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محترم و معزز سامعین کرام، آپ کے سامنے میں نے ایک چھوٹی سی سورت تلاوت کی ہے جو صرف 3 آیات مبارکہ پر مشتمل ہے، اور آپ سب بھائی اس سورت سے آگاہ اور واقف بھی ہیں، جس کا نام سورت العصر۔
یہ کہنے کو تو 3 آیات پر مختصر سورت ہے، لیکن اپنے اندر معانی اور مفہوم کے اعتبار سے ایک وسیع سمندر کی حیثیت رکھتی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا ہے کہ انسان کی اصلاح اور بھلائی اور بہتری کے لیے اگر اللہ ذو جلال والاکرام اور کچھ بھی نہ نازل کرتے تو یہی ایک صورت انسان کی سمجھ کے لیے کافی ہے۔ حضرت عبداللہ بن حسین رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کی ہے کتاب الجامع میں، الجامع لاخلاق الراوی والسامع، اس میں کہ 2 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین یا صحابہ کرام باہم آپس میں جب ملتے تو جدا ہونے سے پہلے اس سورت کو ایک دوسرے کے لیے سنا دیتے تھے۔ ایک صاحب یاد دہانی کے طور پر، نصیحت کے طور پر یہ سورت سنا دیتے۔ آج کل بھی اکثر و بیشتر احباب آئے ہوئے اپنے مہمانوں سے کہتے ہیں جمعہ نماز کے بعد کوئی مختصر سی نصیحت کر دیجیے، تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نصیحت کے طور پر ایک دوسرے کو یہ سورت سناتے تھے، اور پھر علیک سلیک لے کے السلام علیکم کہہ کے ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس سورت میں معنویت کتنی ہے، تذکیر کتنی ہے، سمجھایا کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے تو والعصر فرمایا کہ زمانے کی قسم، اللہ رب العزت کی ہر بات سچی اور ہر بات پکی۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے سچی بات کہنے والا اور کون ہو سکتا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے قسماً یہ بات فرمائی ہے، قسم والعصر، زمانے کی قسم۔ ہمیں یقین آنا چاہیے، ہمیں تو ہر بات پر ایمان کے ناطے یقین ہے کہ اللہ کی ہر بات ہی سچی، لیکن جو حضرات شک و ریب کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے، ان کے شک کو، ان کے ریب کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہاں قسم اٹھائی۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن مجید میں یہ جو قسم ہوتی ہے یہ دراصل بمنزلہ شہادت کے، حدیث میں بھی اسی طرح آتا ہے۔ ہر معاملے میں آپ جانتے ہیں 2 گواہوں کی ضرورت ہے۔ مالی معاملات میں کوئی جھگڑا ہو، کوئی نزاع ہو کسی مسئلے میں تو 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر 2 گواہ نہ میسر ہو تو ایک گواہ ہو تو پھر دوسرے گواہ کے قائم مقام قسم ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے قضا بالیمین والشاہد، کہ آپ نے ایک گواہ اور قسم کی بنیاد پر فیصلہ فرمایا، تو گویا یہ قسم گواہ کے قائم مقام۔ یوں کہنا چاہیے کہ والعصر یعنی زمانہ گواہ ہے اس بات کی، زمانہ بول بول کے بتلا رہا ہے، تنبیہ کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر۔ اور یہاں پھر دیکھیں، پہلے انا کا لفظ حرف تاکید، الانسان الف لام استغراق کے لیے، تمام انسان، لفی لام پھر تاکید کا ہے، خسر یہ نکرہ ہے اور یہ بھی تفخیم کے لیے آتا ہے۔
عربی گرامر کے اعتبار یہ بھی تفخیم تعظیم کے معنی میں آتا ہے. گویا اللہ سبحانہ و تعالی نے مؤکد قسم کھانے کے بعد مؤکد الفاظ لا کے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ زمانہ گواہ ہے کہ انسان خسارے میں. اللہ اکبر کبیر. خسارہ کس کو بولتے ہیں؟ علامہ راغب نے کہا ہے مفردات القرآن میں کہ خسارہ قرآن مجید کی اصطلاح میں یہ ہے کہ وہ راس المال جس سے کوئی تاجر تجارت کی ابتدا کرتا ہے، اگر تجارت کے دوران وہ راس المال ہی برباد ہو جائے، وہی ہاتھ سے نکل جائے، تو اس پر خسران کا اطلاق ہوتا ہے، خسارے کا لفظ استعمال ہوتا ہے. راس المال ہی ختم ہو گیا، اب کمائیں تو کیا کمائیں؟ پیسہ ہی نہیں ہے، کاروبار کریں تو کس سے کریں؟ اب تو ہم خالی ہاتھ ہیں. بالکل یہی کیفیت اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا نا، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. کیا میں تمہیں بتلاؤں گا کہ سب سے زیادہ گھاٹا پانے والا کون ہے، نقصان اٹھانے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وہ ہے جس کی ساری تگ و دو، ساری کوشش، ساری مشقت وہ دنیا کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، دنیا کی عزت پانے کے لیے، دنیا کی ممبری کے لیے، دنیا کی وزارت کے لیے، دنیا کی صدارت کے لیے، مال و زر جمع کرنے کے لیے. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، جنہوں نے اپنی ساری زندگی دنیا کے لیے ختم کر دی، آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں کمایا. یہ دنیا تو ہے آخرت بنانے کے لیے، یہ دنیا ہے آخرت سنوارنے کے لیے، یہ دنیا بنانے کے لیے نہیں ہے. یہ دنیا تو انسان کسی کی نہیں بنی. حتیٰ کہ کیا عرض کروں، ایک انسان ارب پتی کیوں نہیں، جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کو گھر کی چارپائی بھی نصیب نہیں ہوتی، وہ بھی مسجد سے لانی پڑتی. یہی ہے نا اپنے واقعہ. اس کو گھر کی چارپائی بھی نصیب نہیں، وہ کہے مسجد سے لاؤ. گھر کی چارپائی اب اس کے لیے نہیں ہے. یہ دنیا کمائی ہے اس نے، اور جب گیا ہے سوائے 3 چادروں کے اور اس کے ہاتھ میں ہے کچھ. آگے کی زندگی جو ہے اس کا فکر کرو. ہم نے 50 60 70 80 سال کے لیے بہت کچھ تگ و دو کر لی، بہت کچھ سوچ لیا، بڑی محنتیں کی، لیکن جہاں ہمیشہ کی زندگی گزارنی ہے اس کے لیے کیا محنت کی. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں خسارہ اس میں ہے، خسارہ گھاٹا اس میں ہے، نقصان یہ ہے کہ یہ دنیا دی تھی تمہیں، یہ گویا کہ یہ دنیا راس المال ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ راس المال ہے. اب اس راس المال کو ہم ضائع کر رہے ہیں دنیا کے خرچ کرنے میں، دنیا کے کمانے میں. اور جب انسان پھر دنیا سے جاتا ہے خالی ہاتھ ہوتا ہے، خالی ہاتھ ہوتا ہے. اس لیے اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ اکثر و بیشتر کیا ہے، ان الانسان لفی خسر، گھاٹے میں. اب اس نقصان سے، اس گھاٹے سے بچا کون ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وہ بچا ہے جو ایمان والا ہے، جس کے دامن میں ایمان کی دولت اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح ہے. دونوں چیز لازم ملزوم، ایمان اور عمل صالح دونوں لازم ملزوم. بنیاد ایمان ہے اور اس کے برگ و بار، اس کے نتائج، اس کے ثمرات اعمال ہیں. بلکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایک دعویٰ ہے، یہ ایک دعویٰ ہے ایمان کا. فرماتے ہیں بتلاؤ
دنیا میں کون سی عدالت ہے جس میں دعوے کی بنیاد پر کوئی بھی مدعی کیس جیت گیا ہو؟ ہے کوئی مثال کہ دعوے کی بنیاد پر دلیل ہونا، شاہد ہونا اور خالی دعویٰ دائر کر دے؟ دنیا کا کوئی جج نہیں ہے، منصف نہیں ہے جو اس کے حق میں ڈگری دے دے۔ فرماتے ہیں بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعویٰ ہے، اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ اس دعوے کی دلیل عمل صالح ہے۔ اگر ایمان کے مطابق عمل صالح ہے تو ایمان بھی معتبر ہے، اور اگر ایمان کے ساتھ عمل صالح ہے ایمان معتبر ہے۔ اگر ایمان ہے اور عمل صالح نہیں ہے تو وہ ایمان بھی، تنہا ایمان بھی اس کے لیے جہنم سے نجات کا سبب نہیں ہے، سزا بھگتنا پڑے گی اس کو، سزا برداشت کرنے، نافرمانی کی سزا بھگتنا پڑے گی اس کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو الا الذین آمنوا وہ جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرتے۔ آپ نے قرآن مجید پڑھا ہے؟ کسی ایک جگہ بھی قرآن مجید میں تنہا ایمان کو نجات کا مدار قرار نہیں دیا۔ معال کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے، سزا بھگت جانے کے بعد، بے عملی کے نتیجے میں سزا بھگتنے کے بعد ایمان کی اگر رتی بھی ہوگی بالآخر جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ لیکن اول وہلہ میں سزا پانے کے بغیر تنہا ایمان پر اللہ ذو الجلال جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء۔ اللہ تو قادر قدیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، وہ جو چاہے فیصلہ فرمائے، جس کو چاہے پکڑ لے، جس کو چاہے معاف کر دے۔ یہ تو اس بادشاہ مالک الملک کی، وہ مالک بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے۔ بعض مالک ہوتے ہیں جو بادشاہ نہیں ہوتے، لیکن اللہ مالک بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے، اس لیے اپنی مملکت میں اور اپنی حکومت میں اور اپنے زیر دستوں میں جو چاہے فیصلہ کرے۔ یہی کہ وجہ ہے کہ اہل سنت کا اتفاق ہے کہ اللہ کا کوئی فیصلہ بھی اپنے بندوں کے حق میں ظلم پر مبنی نہیں ہے، بلکہ اللہ ذو الجلال نے خود فرمایا ہے کہ انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے، لیکن جو چاہیں فیصلہ کر پاتے ہیں۔ اللہ ذو الجلال والاکرام کے ہاں فیصلہ یہی۔ تو قرآن مجید میں کوئی ایک مقام بھی نہیں کہ جہاں تنہا ایمان پر جاتے ہوئے جناب جنت کا سرٹیفکیٹ اسے دے دیا جائے، ٹکٹ سنبھال پکڑا دیا جائے، نہیں، بلکہ دونوں لازم ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے بہت سی باتیں اس حوالے سے۔ پہلے تو ایمان سمجھنے کی بات ہے کہ وہ کیا ہے، چھوڑو اس بات کو بھی، لیکن ایک بات سمجھے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں میں نے ایک دفعہ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور ابن جدعان میرا عزیز تھا، رشتہ دار تھا، اس نے بہت خرچ کیا بیواؤں پر، یتیموں پر، غریبوں پر، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں خود اس کی دیگ کے سائے کے نیچے بیٹھا ہوں، اتنی بڑی دیگ تھی جو ہر وقت پکتی، تیار ہوتی اور غرباء اور فقراء میں تقسیم کر دی جاتی۔ آپ فرماتے ہیں اس کے سائے میں، ہمارے ہاں تو دیگیں اتنی اتنی ہے نا، چھوڑو، اس کا سایہ ہی نہیں ہے، اس کی دیگ بڑی تھی اور پتہ نہیں کتنے تعداد میں مال اس میں پکتا تھا اور تیار ہوتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں اس کے سائے میں بیٹھا ہوں۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کیا اس کا اتنا خدمت کرنا یہ قبول ہوگا؟ پہلے یہ بھی دیکھیں، علامہ سہیلی نے الروض العنف میں لکھا ہے کہ دراصل ابن جدعان کو یہ آوارہ قسم کا آدمی تھا، گھر سے نکلا، ایک غار میں گیا، وہاں اس کو سونے کا ذخیرہ ملا، سونے کا ذخیرہ ملا، اور ذخیرے کی تفصیل بھی دی ہے علامہ سہیلی نے، چھوڑتا ہوں وہ ساری بات۔ اس
اس نے یہ سارا سونا اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا، فقراء پر، مساکین پر، محتاجوں پر، بیواؤں پر، سب پر تقسیم، ایک پائی بھی اپنے پاس نہیں رکھی۔ اسی تناظر میں حضرت عائشہ پوچھتی ہیں کیا اسے یہ اتنا خرچ کرنا قیامت کے دن کوئی نفع اور فائدے کا بس سبب بنے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے اس نے تو ایک دن بھی نہیں کہا تھا کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ اللہ قیامت کے دن مجھے معاف کر دینا، ایک بار بھی نہیں کہا تھا۔ اللہ ذوالجلال نے بھی فرمایا نا اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ۔ ایک طرف وہ ہیں مکے، اہل مکہ والے جو بیت اللہ تعمیر کرتے، حجاج کی خدمت کرتے، اور وہ مدعی تھے کہ بیت اللہ ہم نے بنایا اور حلال کمائی سے بنایا۔ جانتے ہیں نا آپ، بنایا اور حلال کمائی سے بنایا، حجاج کے خدمت کی انہوں نے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کمن آمن باللہ، ان کی یہ ساری خدمتیں ایمان والوں کے برابر ہو گئی؟ قطعاً نہیں۔ بیت اللہ بناتے رہے، حجاج کی خدمت کرتے رہے، لیکن اگر ایمان دامن میں نہیں ہے تو ان کی یہ خدمت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ قابل قبول وہ خدمت ہے جس کے ساتھ ایمان ہو، جس کے دامن میں ایمان ہو۔ اگر ایمان نہیں ہے تو تنہا عمل صالح، تنہا ویلفیئر کے کام، تمام خدمت گزاری، مسکینوں، محتاجوں، ہسپتال بنائے، جو چاہے کرے، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ لوگوں کی نکاح میں اس کی بڑی قدر ہوگی، اس کے نام پر سڑکیں بنائی جائیں گی، منسوب کر دیے جائیں گی، بڑا خدمت گزار تھا، لیکن اللہ رب العزت کی نگاہ میں ایک رتی اس کی قیمت نہیں۔ برعکس اس انسان کے جس کے دل میں دامن میں ایمان کی دولت ہے، وہ اگرچہ گناہگار ہی کیوں نہیں۔ اصل چیز ایمان ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان اور عمل صالح اگر یہ نہیں ہے تو انسان نقصان ہی نقصان، گھاٹے ہی گھاٹے میں، خسارے ہی خسارے میں۔ اب عمل صالح کیا ہے؟ ایک عمل صالح وہ ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمل صالح ہے، ایک عمل صالح وہ ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عمل صالح۔ بھائیوں نہیں، جس کو میں سمجھوں یا آپ سمجھے یا کوئی اور سمجھے، وہ عمل صالح نہیں ہے۔ عمل صالح وہ ہے جو اللہ کے رسول نے اختیار کیا، جو اللہ کے رسول نے بتلایا، جو اللہ کے رسول نے صحابہ کو سکھلایا، اور جس پر صحابہ کرام نے پابندی اختیار کی، وہ عمل صالح، وہ عمل صالح۔ ہر خطبے میں آپ سنتے ہیں، علماء سے ہر خطبے میں سنتے ہیں، معلوم نہیں یاد کیوں نہیں رہتا؟ ان خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہترین طریقہ کون سا ہے؟ محمد رسول اللہ کا سب سے بہترین اسوہ وہ کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کوئی اسوہ حسنہ نہیں، کوئی آئیڈیل نہیں، کوئی نمونہ نہیں۔ ہمارے لیے نمونہ حضرت محمد رسول اللہ ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہمیں اپنے دامن میں نظر دوڑانی چاہیے، دیکھنی چاہیے نوجوان بھائیوں کہ ہم نے اپنا آئیڈیل کس کو بنایا ہے، اپنی شکل، اپنا لباس، اپنی صورت، اپنا چال ڈھال، اپنی نشستوں پر خاص، یہ کس کے نمونے پر ہے، کس کی پیروی میں ہے، کس کی تابع داری میں ہے؟ یورپ کی تابع داری میں ہے یا محمد رسول اللہ کی تابع داری میں؟ آپ مانے تو یہ، کہیں تو یہ کہ آپ اسوہ حسنہ ہیں، لیکن جب باری عمل کی آئے تو ہمارے لیے نمونہ یورپ بن جائے، امریکہ بن جائے۔ کیا ایمان لائے ہیں آپ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور کیا سمجھا ہے ہم نے آپ کے نمونے کو اور آپ کے اسوہ حسنہ کو؟ جب اللہ نے آپ کو اسوہ حسنہ کہا ہے تو پھر کوئی اور ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہونے کا حقدار ہے؟ نہیں ہے۔ ہمیں بھائیوں سنجیدگی سے اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے۔
ہمارا رخ کیا ہے؟ ہمارا رخ کیا ہے؟ وہ کسی صاحب نے نام نہیں دینا چاہتا، زمین سے مٹی اٹھائی، فضا میں بکھیری، کہا مولوی صاحب اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیا فائدہ؟ آپ نے مٹی زمین سے اٹھائی، ہوا میں اس کو باریک کیا اور یہ مسل کے نیچے گرا دیا، اس کا کیا فائدہ؟ وہ فرمانے لگے بیٹا نہیں، اس مٹی نے یہ بتلا دیا ہے ہوا کا رخ کیا ہے۔ بات سمجھے؟ اس نے کیا بتلایا ہے کہ ہوا کا رخ کیا ہے۔ ہمارے لباس نے بتلا دیا ہے کہ ہمارا رخ کیا ہے، ہماری وضع قطع نے بتلا دیا ہے، آگاہ کر دیا ہے کہ ہمارا رخ کدھر ہے۔ ہمارا رخ محمد رسول اللہ کی طرف ہے یا یورپ کی طرف۔ ہم نے اس کو مسئلہ معمولی سمجھا ہے، لیکن یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جب انسان کی زبان بدلتی ہے، ہمارے ہاں کیا ہے، اچھے بھلے انسان اردو کے عربی کے الفاظ ہونے کے باوجود ہم انگریزی کی زبان استعمال کرتے ہیں، حتیٰ کہ بچوں کو بھی سب سے پہلے کیٹ اور ریٹ ہی بتلاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں بتلاتے۔ وہ حتیٰ کہ یہ آپ کے ہفتے کے دن وہ ان کو یاد نہیں ہے، لیکن آج کا کون کا سا دن ہے؟ یہ ٹیوزڈے ہے، یہ ٹیوزڈے ہے جناب۔ یہ کون سا دن ہے؟ انگریزی میں وہ سارے دن 7 کے 7 دن شمار کر دیں گے، آپ کا ہفتہ اتوار بھی نہیں آئے گا، جمعہ بھی ان کو نہیں آئے گا، یوم الاحد یوم الاثنین بھی نہیں آئے گا۔ یہ کہاں رخ ہے ہمارا؟ سوچیں ذرا، ہم اپنے نونہالوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں، کس طرف لے جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جناب اسوہ حسنہ ہمارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے فرمایا، ہم نے مان تو لیا لیکن عمل کرنے کے لیے ہمارے لیے یورپ کافی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عمل صالح وہ ہے کہ جس کا حکم، جس کا عمل اللہ کے رسول نے دیا ہو، اللہ کے رسول نے دیا، صحابہ کرام نے اس کو اختیار کیا ہو، وہ عمل صالح ہے۔ حضرت حذیفہ فرمایا کرتے تھے کل عبادت لم یتعبدھا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها، ہر وہ عمل جو صحابہ کرام نے نہیں کیا وہ نہ کرو، اس میں کوئی خیر نہیں، اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ سنت کی پیروی حضرت نوح کی کشتی ہے۔ کشتی نوح میں کون بچا تھا؟ جو نوح کے ساتھ کشتی میں سوار تھا، باقی سب غرق ہو گئے، اور یہ وہی بچے گا جو اس سنت کی کشتی پر بیٹھے گا، جو سنت کی کشتی سے ہٹ کے کوئی اور راہ، کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا۔ یہاں بہت اچھی بات کہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، وہ فرماتے ہیں بیٹے نے عقل کی راہ لی اور باپ نے وحی کی راہ لی۔ بات سمجھے؟ بیٹے نے کیا راہ لی؟ عقل کی، کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا، یہ عقل ہی بات تھی نا۔ اتنا اونچا پہاڑ کیسے آئے گا وہاں طوفان؟ یہ عقل تھی۔ نبی کی وحی کی بات اس نے نہیں مانی، اس لیے ہم تابع دار وحی کے ہیں، عقل کے نہیں۔ ہم عقل کے پجاری نہیں ہیں، ہم وحی الہی کے پجاری ہیں۔ سمجھے بات؟ تو کشتی نوح میں وہی جو چڑھا وہی بچا، جو باہر رہ گیا وہ بیٹا بھی نہیں بچا، بیٹا بھی نہیں بچا۔ سنت کی کشتی میں جو سوار ہوگا اللہ کے ہاں مقبول وہی ہوگا، وہی بچے گا۔ جو سنت کے علاوہ کسی اور کشتی پر سوار ہوگا اللہ کے ہاں وہ نہیں بچے گا، وہ محفوظ نہیں رہے گا۔ اس لیے عمل، ایمان اور عمل صالح یہ دونوں لازم مرزوم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت بہت سی باتیں اس حوالے سے، میں چند باتیں بطور وضاحت کی عرض کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے،
حج کرنے کی سعادت دے، بار بار توفیق عطا فرمائے۔ حج کا ایک مسئلہ ہے، اور بھی مسائل ہیں، ایک مسئلہ ہے، آپ نے 10 تاریخ کو کنکریاں ماری، جانور ذبح کیے، سر مڑوائے، بیت اللہ کا جا کے طواف کیا، وہاں دیر ہو گئی کچھ، اب ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، چلے مینا کو یا بیت اللہ میں یار 1 لاکھ کا ثواب ہے، بیت اللہ میں نماز پڑھ کے جائیں، مینا میں کیا پڑھنی ہے، تھکے ماندے بھی ہیں، آرام بھی کر لیں گے، بیت اللہ میں نماز بھی پڑھ لیں گے، نفع کی بات ہے نا، یہ نفع کی بات ہے۔ اور کسی عالم سے پوچھئے، بیک زبان سب عالم کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز یوم عرفہ میں یعنی 10 تاریخ کو ذی الحج کو ظہر کی نماز میدان مینا میں پڑھنا بیت اللہ میں 2 رکعتیں پڑھنے سے افضل ہے۔ یہ کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے 2 رکعتیں کہاں پڑھی تھی؟ مینا میں واپس جا کے پڑھی تھی، بیت اللہ میں نہیں پڑھی تھی۔ اس لیے بیت اللہ میں فرض نماز آپ جانتے ہیں کہ 1 لاکھ کا ثواب، ایک فرض 1 لاکھ کا ثواب، وہ افضل نہیں، بلکہ کون سا بھاری عمل ہے، کون سا قیمتی عمل ہے؟ مینا میں جا کے 2 رکعتیں پڑھنا، مینا میں جا کے 2 رکعتیں۔ کیوں؟ کہ اللہ کے نبی کا طریقہ یہ ہے، نبی علیہ السلام کی سنت یہ ہے۔ اگرچہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ مکہ میں پڑھے، کیونکہ وہ عقل پھر دلیل کے تحت بھی ہے، صرف تنہا عقل نہیں، کیونکہ یہاں ایک نماز 1 لاکھ کے برابر ہے، مگر آج کے دن یہاں 1 لاکھ سے بھی بھاری ہے 2 رکعتیں بنا پڑھنے میں۔ وزن کس کا ہوا؟ اللہ کے ہاں پذیرائی کس کی ہوئی؟ نبی کی سنت کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرم برداری کی۔ ایک اور بات سنیے، صبح کی سنتیں ہیں، صبح کی سنتیں ہیں۔ ایک میرے جیسا بے عمل صبح نہیں اٹھ سکا، نوافل نہیں پڑھ سکا، آنکھ اذان کے وقت کھلی، اب یہ کہتا ہے کہ میرا حزب رہ گیا، میری قرات رہ گئی، قرآن رہ گیا۔ چلیے 2 سنتے پڑھتے ہیں، اس میں کچھ زیادہ قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں، قرآن پڑھا ہے نا، صبح کی 2 سنتوں میں قرآن پڑھتا ہے، وہ بڑی بڑی صورتیں پڑھ لیتا ہے، 15-20 منٹ 25 منٹ تو ہوتے ہیں نا صبح کی اذان کے بعد نماز تک، تو اتنی دیر میں کم سے کم اور کچھ نہیں، سورت دہر پڑھ سکتا ہے، ہاں اور کچھ نہیں، ہاں سورت اما یتساءلون یہ بھی پڑھ سکتا ہے، یہ صورتیں پڑھتا ہے، چلو کچھ نہ کچھ تو قرات ہو جائے گی۔ کیوں؟ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے افضل الصلاۃ طول القیام، افضل نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا کیا جائے۔ کیوں؟ میں سویا رہا، رات کو اٹھ نہیں سکا، نوافل پڑھ نہیں سکا، قرآن پڑھ نہیں سکا، چلو اب کچھ پڑھ لوں، کچھ تو ادانہ ہوگا، نہ ہونے سے تو کچھ بہتر ہے نا، نہ ہونے سے تو کچھ بہتر ہے۔ یہ بڑی بڑی صورتیں پڑھ لیتا ہوں، لیکن پوچھے علماء کرام سے، میں واعظین کی بات نہیں کرتا، اصحاب فتویٰ کی بات کرتا ہوں، جو مفتی حضرات ہیں ان سے پوچھئے، فقہ و فتاویٰ کی کتابوں سے اٹھائیے کہ ایسی صورت میں صبح کی سنتوں میں زیادہ طویل صورتیں، زیادہ قرات کرنا وہ بہتر ہے یا پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ پڑھنا افضل؟ سب کہیں گے جناب یہ 2 صورتیں چھوٹی چھوٹی مختصر قرات یہ افضل ہے۔ مولوی صاحب کیوں؟ یہ عمل تھوڑا ہے، آپ اس کو افضل کہتے ہیں؟ یہ قرآن پڑھنا غیر افضل ہے، قرآن پڑھنا غیر افضل ہے؟ آپ کیسے کہتے ہیں بڑی صورتوں کے مقابلے میں یہ 2 صورتیں پڑھنے افضل ہیں؟
سب یہی جواب دیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختصری صورتیں پڑھی ہیں. یہاں نبی علیہ السلام نے عمل صالح یہاں کیا ہے؟ زیادہ قرآن نہیں. اب یہاں عمل صالح مختصر صورتیں پڑھنا یہ عمل صالح، یہ باعث اجر ہے. یہ اللہ کے ہاں کبھی پذیرائی اور قبولیت رکھتا ہے. اور یہ صرف دو صورتوں کا سنتوں کا مسئلہ نہیں. آپ جمعے کے لیے آتے ہیں، علماء سے سنا ہے، شیخ صاحب سے سنا ہوگا، اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے. اذا جاء احدكم والامام يخطب فليصلي ركعتين قبل ان يجلس وليتجوز فيهما. آئے دو مختصر دو صورتیں چھوٹی چھوٹی قرات کے ساتھ پڑھ کے بیٹھے. کیا حکم دیا؟ لمبی قرات کرنے کی گنجائش ہے نہیں. اسی طرح مغرب کے بعد کی دو سنتوں میں مختصر قرات. اسی طرح طواف کے بعد 7 طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھنی ہے نا، ان 2 رکعتوں میں بھی چھوٹی صورتیں پڑھنی لمبا قیام کرنے سے افضل ہے. کیوں افضل ہے جی؟ ان مواضع میں طواف کی 2 رکعتوں میں، مغرب اور صبح کی 2 سنتوں میں، جمعے کی اس طرح قبلی 2 رکعتوں میں یہ مختصر قیام قرات کیوں افضل ہے، کیوں بہتر ہے، کیوں اجر و ثواب کا باعث زیادہ ہے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا، سنت یہی تھی. عمل صالح یہ ہے، عمل صالح اس سے ہٹ کے نہیں ہے. اب ایک اور بات دیکھیے، میں تو اپنے بھائیوں پر بھی حیران ہوتا ہوں، کہتے کیا ہیں اور کرتے کیا ہیں. آپ دیکھیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد کیا ہے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام. یہ دعا پڑھتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، تسبیحات، تحمیدات، تکبیرات پڑھتا ہے. پڑھتے ہیں نا، اللہ پڑھنے کی توفیق دے. سوال پیدا ہوتا ہے، علماء نے یہ پیدا کیا ہے سوال، میں نے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. وہ کہتے ہیں ایک آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد سلام پھیرا اور وہ بیٹھ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے. اب کہاں سورۃ فاتحہ کا اجر و ثواب، کہاں سورۃ فاتحہ کا مقام اور مرتبہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابی سے اور ابو سعید سعد بن معلہ سے کہ ایسی صورت نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، باقی قرآن کی 113 صورتوں میں بھی کوئی صورت اس کے ہم پلہ نہیں ہے. سنتے ہیں نا آپ، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے سورۃ فاتحہ کی. اب کہتا ہے اتنی بڑی فضیلت سورۃ فاتحہ کی، نماز کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کرتا ہے، نماز کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو یہ تانا سننا پڑتا ہے یہ مولوی صاحب یہ عجیب ہے، قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں، قرآن خوانی سے روکتے ہیں، یہ قرآن نہیں پڑھنے دیتے، یہ قرآن کے دشمن ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. او اللہ والو، ذرا مسئلہ بھی تو سمجھو. قرآن پڑھنا افضل عبادت ہے، تمام اذکار سے افضل ذکر ہے، تمام اذکار سے افضل ذکر قرآن ہے. حتیٰ کہ بعض نے تو بڑی لطیف بات کہی، قرآن مجید میں ابو لہب کا نام بھی ہے، ابو جہل کا نام، اپنے فرعون کا نام بھی ہے، حامان کا نام بھی ہے، ان سارے اکفر الکافرین، شیطان کا نام بھی ہے جو سب سے بڑا ہے. لیکن جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اس میں ابو لہب کا نام آتا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب فوسوس لہ الشیطان. آپ پڑھتے ہیں لیکن کیا سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ قرآن سمجھ کے. کیا سمجھ کے پڑھتے ہیں؟
قرآن سمجھ کے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام ہونے کے نتیجے اب فرعون کا نام آئے، ابو لہب کا نام آئے، شیطان کا نام آئے، تو اس پر بھی آپ کو وہی نیکیاں ملیں گی جو الف لام میم پر مل رہی. بات سمجھے؟ نام آپ شیطان کا لے رہے، ابو لہب کا لے رہے، لیکن قرآن میں آنے کی وجہ سے وہ شیطان ملعون جو ہے وہ آپ کے کھاتے میں نیکیوں کا سبب بن رہا ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا کمال ہے. اللہ کے کلام کے یہ کمال ہے کہ یہ اللہ کے کلام میں آیا ہے اور اللہ کا کلام سمجھ کے شیطان کا نام لے رہے ہیں. ویسے تو وہ مردود ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن قرآن سے منع نہیں کیا جا رہا، قرآن کے طریقہ اور محل سے منع کیا جاتا ہے. الاشباہ والنظائر فقہ کی 2 جلدوں میں معروف کتاب ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ حنفی فقیہ ہے، وہ اشباہ والنظائر میں لکھتے ہیں کہ نماز کے بعد تسبیحات کو چھوڑ کے سورۃ فاتحہ پڑھنا مکروہ ہے. ہائے مولوی صاحب، یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ قرآن پڑھنا مکروہ ہے اور وہ بھی سورۃ فاتحہ؟ بھئی اگر قرآن مکروہ ہے تو پھر جائز کیسے ہے؟ ثواب کا جب سبب کیا ہے اگر قرآن پڑھنا مکروہ ہے؟ وہ سوچ سکتا ہے کہ قرآن پڑھنا مکروہ ہو سکتا ہے؟ کیوں روکتے ہیں آپ؟ کیوں منع کرتے ہیں یہاں قرآن پڑھنے سے؟ اس لیے روکتے ہیں کہ یہ محل قرآن نہیں ہے، یہ محل تسبیحات ہیں. اللہ کے رسول نے یہاں تسبیحات سکھلائی ہے، اللہ کے رسول نے یہاں یہ دعا سکھائی ہے، اللہ کے رسول نے یہاں یہ دعا پڑھی ہے. اب وہ دعائیں پڑھنا ہی افضل ہے نسبتاً زیادہ عمل کے، نسبتاً زیادہ عمل کے. اس کی بہت سی مثالیں ہیں، لیکن ختم کرتا ہوں، چھوڑتا ہوں وقت کی وجہ سے. اسی نوعیت کی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، یہ میں نے صرف ایک مثال پر اکتفا کی ہے. اب ایک بات اسی سلسلے کی اور کیا عرض کرنی چاہتا ہوں آپ کی خدمت. عمل صالح ہے، اللہ توفیق دے. میرے بھائیوں، عمل صالح کی فکر بہت اچھی فکر ہے، لیکن اس فکر سے بھی زیادہ اہم فکر یہ ہے کہ ہمارا وہ عمل محفوظ رہے، برباد نہ ہو، اللہ کے ہاں مقبول ہو، ضائع نہ ہو جائے. یہ نہ ہو کہ عاملۃ ناصبہ اس کا بھی اسٹاک بنے رہے. سمجھے ہے نا؟ عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک گئے لیکن پلے کچھ بھی نہیں پڑا، پلے کچھ بھی نہیں پڑا. عمل بڑا کیا. اللہ عمل کی توفیق دے تو اللہ ذوالجلال ان کو سنبھالنے کی بھی توفیق دے، اللہ ضائع ہونے سے بھی بچائے. ہمارے اسلاف ابن رجب نے لکھا ہے، ہمارے اسلاف رحمہم اللہ وہ عمل صالح سے بھی زیادہ پابندی اور سب سے زیادہ لحاظ اس کا کرتے تھے کہ کہیں ہمارا عمل ضائع نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائے. زیادہ عمل کی نہیں بلکہ عمل کی حفاظت کی کوشش کرتے تھے. یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ انبیاء بھی اللہ ذوالجلال سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ قبول فرما لے. ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے نا، اور نبی علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں. ابراہیم نے تو بیت اللہ بناتے ہوئے اللہ سے عرض کیا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ ضائع نہ ہو جائے، اللہ اس محنت کو قبول فرمائے، اس ملازمت کو، اس نوکری کو، اس چاکری کو مولا کریم قبول فرما لے، قبول فرما لے. قبولیت کی شرائط ہے، وہ علیحدہ ایک مستقل موضوع ہے. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ صرف عمل صالح کا اہتمام کی فکر ہی نہ کریں، اللہ ہمیں ان کو محفوظ کرنے کی بھی توفیق دے. اللہ ذوالجلال اس کو قبول فرما لے اور ضائع ہونے سے بچائے. حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، صحابہ کرام تشریف فرما تھے، فرمایا بتلاؤ میری امت کا مفلس کون ہے؟ میری امت کا مفلس کون ہے؟
صحابہ کرام نے فرمایا، عرض کیا حضور مفلس تو وہ ہے جس کے پاس نہ پیسہ ہو نہ پائی ہو، درہم و دینار ہو نا، وہ مفلس ہے جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں؟ فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس یہ نہیں ہے، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو یہ میری امت کا مفلس نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نمازیں لے کے آئے گا، ذکر و اذکار لے کے آئے گا، انفاق فی سبیل اللہ لے کے آئے گا، حج عمرے لے کے آئے گا، لیکن اما شاتا وہذا و اما ضرب ہذا، اس کو گالی دی، اس کو مالا، اس کا مال ہڑپ کیا، اس پر ظلم کیا، اس پر زیادتی کی، یہ سارے وہاں جمع ہو جائیں گے، یا اللہ ہم مظلوم ہیں ہماری مدد فرما۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ ذوالجلال نے فرماتے ہیں ارد دیان، میں منصف ہوں، میں ہر ایک کو انصاف دلاؤں گا قیامت کے دن۔ دنیا میں تو انصاف ہوا ہی نہ ملتا ہے، دنیا میں تو انصاف ملتا ہے تول کے، یہی ہے نا دنیا میں وہ ترازو کی تکڑی عدلیہ پر بنی ہوئی ہے، لیکن وہ کس لیے ہے کہ اس تکڑی میں آپ کیا بدل رکھتے ہیں ہمارے لیے، وہ اس لیے انصاف کی تکڑی نہیں، انصاف کی تکڑی، انصاف کا ترازو مالک یوم الدین، وہ انصاف کے دن کا جو مالک ہے وہ کرے گا، وہ انصاف کرے گا، اور انصاف بھی ایسا حتیٰ کہ حیوانوں کے مابین بھی انصاف ہوگا، انسان ہی نہیں حیوانوں کے مابین، تو پھر انسان کے درمیان انصاف کیوں نہیں ہوگا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ مظلوم سامنے ہوں گے جس کو اس نے گالی دی، جس نے اس کو مارا۔ اللہ، بڑے واقعات ہیں حدیث میں۔ صحابی عرض کرتے ہیں حضور میرے دو نوکر ہیں، وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، وہ خیانت بھی کرتے ہیں، زیادتی بھی کرتے ہیں بولنے میں مجھ سے، میں کچھ ٹھکائی کر دیتا ہوں، میں کچھ مار دیتا ہوں، تو کیا مجھے میرے مارنے کا پر باز پرس تو نہیں ہوگی؟ آپ نے فرمایا جتنی انہوں نے زیادتی کی ہے، اگر آپ کا مارنا اس زیادتی کے برابر ہوا تو برابر چھوٹ جاؤ گے، اگر تمہارا وزر اللہ کے ہاں زیادہ ہوا تو تم پکڑے جاؤ گے۔ سوچ لیں ذرا، تم پکڑے جاؤ گے۔ وہ کہتا ہے حضور گواہ رہو میں نے دونوں کو آزاد کر دیا۔ قیامت کے دن بات پرس نہ ہو، جہاں نہ مال ہوگا نہ درہم ہوگا نہ کچھ اور چیز ہوگی، صرف عمل ہوں گے، اور اگر عمل بھی نہیں ہوں گے تو ان کا وزر اس پر اور یہ جہنم میں۔ یہ حاجی صاحب اور یہ نمازی صاحب جو کاروبار کرتے ہیں کم تولتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں ملاوٹ کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں بازار میں یہی کچھ ہو رہا ہے یا نہیں؟ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور یہ عمل بھی ہو رہا ہے، تو پھر ایسوں کے بارے میں ہی فرمایا ہے کہ یہ مفلس ہوں گے قیامت کے دن۔ اللہ اس افلاس سے ہمیں بچائے، اس مفلسی سے بچائے، اور یہ تبھی بچ سکتے ہیں جب ہم کسی پر ظلم نہ کریں، کسی پر زیادتی نہ کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر کی روایت ہے، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کیا ہے، تم ایک دوسرے پر ظلم کیوں کرتے ہو؟ میں علی کل شیء قدیر ہوں، میرے سامنے کوئی بول نہیں سکتا، میرے سامنے کچھ کوئی کر نہیں سکتا، زبان حرکت نہیں کر دے سکتا، میں پھر بھی ظلم نہیں کرتا، اور تم کیوں ظلم کرتے ہو؟ تمہارے ظلم کا تمہیں بدلہ چکانا پڑے گا۔ اگر یہ نہیں ہے، اس کی فکر نہیں کی، تو بھائیو یہ عمل صالح، اعمال صالحہ وہ بھی برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں عمل صالح کی بھی فکر کرنی چاہیے اور عمل صالح کی حفاظت کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ یہ عمل صالح ہمارے ضائع نہ ہوں، برباد نہ ہوں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں عمل صالح بھی کرنے کی توفیق دے اور ہمارے اعمال کو محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں دنیا میں بھی سرخرو فرمائے اور اللہ آخرت میں بھی ہمیں سرخرو فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ
إن الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم ألهمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى وأنت خير الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر على أعداء الدين اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم أكرمنا ولا تحنا اللهم آتنا ولا تحرمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين